کہ عوامی تحریکیں کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ رات کو وہ جنرل کیانی صاحب نکلے اپنی کار پہ جانے کے لیے تو وہ راستے بند تھے۔ حکومت شہباز شریف اور ہماری محترمہ مریم نواز اور علی امین گنڈاپور اور بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو وہ یہ لوگ تو نہیں چلا سکتے، ڈلیور نہیں کر سکتے۔ یہ پی ٹی آئی کے ورکر کہہ رہے ہیں اعلانیہ کہ بڑا کڑا احتساب ہوگا۔ احتساب کرنا تو وزیر اعظم کا کام ہی نہیں ہوتا، احتساب تو عدالتوں کا کام ہے۔ خان صاحب کے مشیر ناقص تھے، ہمیشہ ناقص رہے، اب بھی ناقص ہیں، لیکن اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا، ایکسپرٹ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ گاندھی جی کہتے تھے آخری جنگ جیتنے کے لیے میں 100 لڑائیاں ہارنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دیکھیے یہ حکومت تو نہیں چل سکتی اس لیے کہ یہ ڈلیور نہیں کر سکتی۔ رات میں کتنی ناراضگی ہے پنجاب میں، یہ آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ عمران خان پائیں گے تو ایک یہ اب نیا موضوع نہ چھڑ جائے، کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، ایکسپیکٹیشنز ہائی ہیں اور آدمی وہی ہیں۔ دراصل تو باجوہ صاحب تیسری بار بھی ایکسٹینشن چاہتے تھے۔ اگر میں اس ملک کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی ذات سے اوپر اٹھنا ہوگا، چاہے میرے جیسا عام آدمی ہو یا جینیس ہو۔ ایک بڑی غلطی عمران خان کی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی لوگ ٹرینڈ نہیں کی اور وہ کہتے ہیں لیڈر تبدیلی لا سکتا ہے، لیکن پالیٹکس میں آدمی نہیں اہم ہوتے، سچویشن اہم ہوتی ہے۔ آج ہمارے مہمان پاکستان کے صف اول کے کالم نویس، تجزیہ کار کہ جن کے چاہنے والے اور جن کے مداح جو ہیں ملک کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، ہارون رشید صاحب ہمارے مہمان ہیں آج۔ اور اگر ہم ہارون صاحب کی بات کریں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے جو کہتے ہیں نا کہ صف اول کے کالم نویسوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا ایک اپنا منفرد انداز ہے کالم لکھنے کا۔ ظاہر ہے کہ میرا مقام نہیں کہ اس پہ میں تبصرہ کروں، لیکن میں بہت ہی ان کے کالم کا میں شیدائی ہوں عرصے سے۔ اور جناب ان کی جو ایک بڑی بات ہے وہ یہ کہ جو پاکستان کے جتنے سیاسی پہلوان ہیں اور جو فیصلہ ساز ہیں ان میں سے بہت سو سے ان کے ذاتی مراسم رہے ہیں، اس لیے پاکستان کی سیاست کے نشیب و فراز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو آج ہمارے مہمان ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ جناب یہ جو تحریک انصاف اور عمران خان کی مشکلات کے دن ہیں ان کے ختم ہونے کے کوئی آثار ہیں؟ پاکستان میں جو سیاسی کہتے ہیں نا مہاذرائی جاری و ساری ہے اس کی کمی کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے، اور ساتھ ہی حکومت کی ترجیحات کیا ہیں؟ تو ہم ان دو تین نکات پہ جو ہے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ ہارون بھائی، آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں۔ تو وہ جو آپ پہلا کا بہت سوال میرے شکریہ۔ خیال میں جو عمران خان کے ناقدین بھی ہیں اور عمران خان کے چاہنے والے بھی اور پی ٹی آئی کے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان کا سیاسی مستقبل؟ دیکھیے اس وقت فوری طور پہ تو کہنا مشکل ہے، ہر طرف شکست و ریخت ہو رہی ہے، لیکن تاریخی تجربہ یہ ہے کہ عوامی تحریکیں کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ چیف جسٹس کی بحالی کی تحریک جو تھی اس میں آپ کو پتہ ہے بہت سے نشیب و فراز آیا، اور ایک مرحلہ ایسا تھا جب یہ کہا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس بحال نہیں ہو سکتے۔ زرداری صاحب وعدہ کر کے مکر گئے تھے، مولانا فضل الرحمان اس کے خلاف تھے، اسفند یار خلاف تھے، اور بھی جو بھی ریاستی قوتیں ہوتی ہیں، لیکن فائنلی ایک دن جب وہ نواز شریف وہاں سے کارواں لے کے چلے تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی تھے، انہوں نے مداخلت کی، اور آئی بی کے چیف ڈاکٹر شعیب صدر نے بھی اس میں ایک رول پلے کیا سمجھانے بجھانے میں۔ کوئی کسی نے کسی پہ دباؤ نہیں ڈالا، سمجھایا کہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ جا کے رات کو وہ جنرل کیانی صاحب نکلے اپنی کار پہ جانے کے لیے تو وہ راستے بند تھے، اور انہیں نائٹ اس میں ہیلی کاپٹر میں جانا پڑا ایوان صدر، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ دیکھیے مستقل مزاجی کے ساتھ اگر تحریک چلائیں، تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کا پرابلم یہ ہے، ایک تو مایوسی کا شکار ہیں بہت سے لوگ، اور یہ اچھا، ہمارا عموماً مزاج ہے بر صغیر کا، انفیریٹی ہے، ضد ہے اور عدم تحفظ ہے، اور لوگ طاقت سے مروب ہو جاتے ہیں۔ مستقل مزاجی کے ساتھ تحریک چلائیں اور ڈیڈ لائن کوئی مقرر نہ کریں، کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ کس چیز کا کیا وقت مقرر ہے، انسانی اندازے اس میں عام طور پہ غلط ہوتے ہیں۔ لیکن اچھا، دیکھیے حکومت شہباز شریف اور ہماری محترمہ مریم نواز اور علی امین گنڈاپور اور بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو وہ یہ لوگ تو نہیں چلا سکتے، ڈلیور نہیں کر سکتے۔ اس میں مافیاز طاقتور ہو رہی ہیں، اس میں بے یقینی بڑھ رہی ہے، اس میں پولیس ہاتھ سے نکل گئی ہے کیونکہ اسے سیاسی طور پہ استعمال کیا گیا، اس میں عدلیہ بے معنی ہو گیا، میڈیا بے معنی ہو گیا۔ تو اس طرح ملک تو نہیں جناب چل سکتی، میں آپ جانتے ہیں ملک سے باہر جا رہا ہے اور ملازمتیں پیدا نہیں ہو رہی، بے روزگاری 22% ہو گئی، 8,000 کمپنیاں ایک سال میں رجسٹر ہو گئی ہیں دبئی میں۔ تو اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا۔ وہ تیل نکل بھی آئے جو بچگانہ باتیں ہیں، تیل نکلنے میں بہت وقت لگے گا،
اور تیل نکلا نا عرب ملکوں میں، تو اس سے کیا ہوا کہ وہ اسرائیل کے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں؟ صرف تیل نکلنے سے تو نہیں ہوتا۔ انصاف چاہیے، اس کے لیے اچھی پولیس چاہیے، اچھی بیوروکریسی چاہیے، اور ادارے اپنی حدود میں رہیں، اور وہ حدود طے کی جا سکتی ہیں، مطلب تھوڑا بہت فرق اس میں ہو سکتا ہے ہر معاشرے اچھا کے ارون اندر۔ بھائی، میں خطہ کلامی کروں گا، آپ نے دو تین اہم باتیں کہی اور میں چاہ رہا ہوں یک کے بعد دیگر ایک الگ الگ کر کے ان سے بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے جی فرمایا، میں چاہوں گا اسی سوال پہ فوکس کریں پہلے، کہ تحریک جو ہے مستقل مزاجی سے پی ٹی آئی چلائے، لیکن جو پاکستان کی تاریخ ہے جس سے آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں، اس میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ جی تحریک کی وجہ سے جو ہے ملک میں تبدیلی آئی ہو۔ ہماری یہ تبدیلی آتی ہے کہ جب حکمراں اشرافیہ میں یا ہمارے جو ادارے ہیں ان میں کہتے ہیں نا کچھ کھٹ پٹ ہو رہی ہو، صدر کی وزیر اعظم سے ہو رہی ہو، عدلیہ کی جو ہے وہ وزیر اعظم سے ہو رہی ہے، فوج کی ہو رہی ہو۔ تو تحریک کے اوپر اتنا آپ کا جو زور ہے کہ جی تحریک مستقل مزاجی سے چلائی جائے، تو امید تو نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ تو کچھ اور کہتی ہے جی۔ خیال ہے کہ تحریکیں ہمیشہ کامیاب رہی ہیں، لیکن یہ کہ کہا نہیں جا سکتا کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے۔ بھٹو کے خلاف تحریک کامیاب رہی ہے، ٹھیک ہے، آخر میں اسٹیبلشمنٹ نے اس میں مداخلت کی، فوج نے مداخلت کی، لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، میں نے اس کی پوری تحقیق کی کہ ہوں مئی کے آخر تک ضیاء الحق تیار نہیں تھے۔ اسی طرح ہوں جنرل مشرف جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ غیر ملکی فیکٹرز آ جاتے ہیں بعض اوقات، تو اب دوسرا تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، یہ تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ تحریک کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں معاملات۔ وہ عمران خان صاحب کے مردم شناسی تو معلوم ہی ہے ہوں معاملات، مثلا یہ کہ وہ احتجاج کے لیے انہوں نے 2 بار تو علی امین گنڈا پور پہ نثار کیا، جو مطلب ان پہ نثار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہوں اور جو مثال کے طور پہ پنجاب میں ہیں عالیہ حمزہ، تو انہیں ان کے ساتھی کام ہی نہیں کرنے دیتے، اس کے باوجود انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ یہی ایک راستہ ہے۔ دیکھیے غیب سے تو کوئی سامان ہوگا نہیں، غیب سے بھی تبھی ہوتا ہے جب لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، کر رہے ہوں۔ لیس للانسان الا ما سعی۔ ہوں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حکمت عملی میں غلطی کہاں ہے۔ یہ جو ریجیڈیٹی ہے نا کہ بالکل بات نہیں کریں گے اور فلاں فلاں چیزیں پہلے تسلیم کی جائیں، اور اس سے بھی بڑی یہ غلطی ہے جو سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ ہے، یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو دکھاتے ہیں گلے میں جوتوں کا ہار پہنا کر اور گندی گالی دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، کوئی ایک پارٹی نہیں کرتی، وہ ساری پارٹیاں کرتی ہیں، تقریباً سب کے سب تو نہیں خیر کرتی۔ جی ہاں تو اس سے تو کیا آپ دوسرے کو یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم تمہارا وجود گوارا نہیں کریں گے؟ اور یہ پی ٹی آئی کے ورکر کہہ رہے ہیں اعلانیہ، یعنی ایک تو حامی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، کہ بڑا کڑا احتساب ہوگا۔ احتساب کرنا تو وزیر اعظم کا کام ہی نہیں ہوتا، احتساب ہوں تو عدالتوں کا کام ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے کہ بھائی کوئی راستہ نکالیں گے، بھائی نیلسن منڈیلا فارمولہ ہے تبدیلیوں کے ساتھ، اور تو کوئی ہوں صورت نہیں، جدوجہد تو کرنی ہی پڑے گی۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے بھی جملہ کہا، استعمال کیا کہ عمران خان کی مردم شماری سے تو سب لوگ واقف ہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا، آپ کے ذاتی مراسم رہے ہیں، تو ان کی مشکلات میں ان کی اپنی شخصیت کا جو ان کی خوبیاں ہیں وہی ان کی کمزوری بھی بن گئی، وہی ان کے لیے مشکل بھی بن گئی۔ یہ بھی بڑا تاثر ہے کہ ان کا جو ایک ایسا رویہ ہے کہ جس میں وہ لچک کا مظاہرہ نہیں کرتے، کس حد تک جو ہے ان کی اپنی غلطیاں تھیں یا ایسے فیصلے تھے کہ انہوں نے ان کی مشکلات میں اضافہ کیا۔ ظاہر ہے، دیکھیے نا، تمام کامیابیاں اور تمام ناکامیاں داخلی ہوتی ہیں۔ ہوں کسی شخص کو، جو آدمی کسی مشکل میں پھنستا ہے، تو وہ اس کی اپنی بھی اس کی غلطیوں کا اس میں دخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بات لمبی نہ ہو جائے، قائد اعظم تو کبھی جیل جانا ہی نہیں پڑا انہیں، تو جی ہی ہاں واز سو ٹرسٹفل پرسن کہ اس کے باوجود انہوں نے جو مقصد تھا وہ حاصل کر لیا۔ تو انہیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی۔ وہ بھائی آپ فوج سے مل کے کیوں حکومت لے رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے مل کے وہ حکومت لے رہے ہیں، انہوں نے اپنے 50 آدمی اس میں داخل کر دیے۔ اس کے بعد انہیں اس قدر بھروسہ کرنا جنرل باجوہ پہ، میں تو جنرل باجوہ سے 4 ملاقاتیں کی ان کی خواہش پر، اور اس کے بعد انکار کر دیا ان کے ساتھ ملنے سے۔ بتیرا مجھے کہا گیا، بار بار پرسو کیا گیا، میں نے کہا جو آدمی اپنی بات پہ کھڑا نہیں رہتا وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا، وقت ضائع نہیں کیا جائے۔ حالانکہ میرا کیا مائد کام جرنلسٹ تھا، اور مجھ سے تو وہ زیادہ سے زیادہ بات چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مشورے ہی کرتے تھے۔ ان پہ انحصار کیا، دوسرے بعض جرنلز پہ انحصار کیا، لینی نہیں چاہیے تھے۔ اب جب وہ
اس وہ 2022 میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ بہت مقبول ہیں. انہوں نے قومی اسمبلی کے الیکشن بھی جیت لیے ضمنی، اور صوبائی کے بھی جیت لیے. تو ان کی ہوں پرائرٹی ہونی چاہیے تھی الیکشن. انہوں نے الیکشن کو پرائرٹی نہیں بنایا، انہوں نے ہوں پرائرٹی بنایا امریکہ کی اور جنرل حضرات کی مذمت کو. تو قائد اعظم اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے، پیور پالیٹکس. پیور ہوں پالیٹکس کرنی، یعنی عملی سیاست، پختہ سیاست، سوچی سمجھی. خان صاحب کے مشیر ناقص تھے، ہمیشہ ناقص رہے، اب بھی ہوں ناقص ہیں. یعنی وہ لوگ جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے، اس میں اچھے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا، ایکسپرٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. سیاسی حرکیات کو نہ ان کی بہنیں سمجھتی ہیں، انہوں نے مخلص بہت ہیں ان کے ساتھ، بڑی بہادری کا بھی ہوں مظاہرہ کیا. نہ ان کے ساتھی میں کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے. تو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، دیکھنی چاہیے نا. اگر حکمت عملی کامیاب نہیں ہوتی، بھائی ہوں تاریخ کے جو سب سے بڑے جنرل ہیں، چنگیز خان، نپولین، سب سے بڑے خالد بن ولید، وہ بھی پیچھے ہٹتے تھے نا. ہوں پیچھے ہٹنا اپنی فتح کے لیے، اسٹریٹجی کے لیے. گاندھی جی جو بڑے اسٹریٹجسٹ سمجھے جاتے ہیں، سمجھے کیا جاتے تھے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ہوں گاندھی جی کہتے تھے آخری جنگ جیتنے کے لیے میں 100 لڑائیاں ہارنے کے لیے تیار ہوں. تو دیکھیے یہ حکومت تو نہیں چل سکتی اس لیے کہ یہ ڈلیور نہیں کر سکتی. اور یہ ہوں 90 کی نواز شریف صاحب کی قیادت میں 1990 کے عشرے کی، 1980 کے عشرے کی سیاست کر رہی ہے. مثلاً 10,000 جگہوں پہ، شاید اس سے بھی زیادہ جگہوں پہ محترمہ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں وزیر اعلیٰ کی اور نواز شریف صاحب کی. تو یہ تو سیاست نہیں چل سکتی. دیہات میں کتنی ناراضگی ہے پنجاب میں، یہ آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. کاشتکار تباہ ہو گیا، 22,000 روپے کا اسے نقصان پہنچا ہے. دراصل اس سے زیادہ ہے. اصل نقصان یہ ہے ہوں کہ وہ ڈپریشن اور مایوسی کا شکار ہے. گندم آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی، جیسے کپاس امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں امپورٹ کر رہے ہیں. چاول کی فصل اچھی نہیں ہوئی، مکئی کی فصل خراب ہوئی ہے. تو یہ 40-50 سے زیادہ آبادی، اور انفیکٹ تو ہم سب اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کو ہوں آپ پرووک کر لیں. پھر جس تیزی سے آپ امریکہ کی طرف گئے ہیں، بھائی مجھے حیرت ہوتی ہے. بھائی امریکہ کی تو اب وہ پوزیشن ہی نہیں رہی، افریقہ بغاوت کر چکا ہے. چین بڑی طاقت ہے اب، چین، روس، برازیل، انڈیا مل کر. اور دیکھیے نا انڈینز نے اپنا وہ انکار کرنا شروع کر دیا بعض چیزوں کے ساتھ، ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اگرچہ جناب. اتنا نہیں ڈٹ کے کھڑے ہوئے جتنا یہ انہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ حکمت عملی بحیثیت مجموعی ناقص ہے. سپورٹ تو ان کی 80% سے کم نہیں ہے، میں نے دیکھے ہیں سروے. سعودی ہوں عرب نے جو کیا ہے، چین نے کیا ہے، امریکہ نے کیا ہے، ترکی نے کیا، ان میں سے ایک میں نے دیکھا ہے. اور ظاہر ہے باقی ہوں مختلف نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ عالمی اداروں سے کرائے گئے ہیں. یہ حکومت نہیں رہے گی، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. وقت کا ہم تعین نہیں کر سکتے، اور اندر ہوں دراڑیں پڑ رہی ہیں. اور اچھا، آپ نے بڑا مطمئن زور دیا کہ حکمت عملی ناقص ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو جانتے ہیں پی ٹی آئی کو بہت قریب سے کہ 2000 اپریل جب سے ان کی حکومت گئی، اپریل 2022 میں، اس کے بعد ان کو 2-3 مرتبہ بڑے اچھے موقع ملے تھے کہ جہاں پر میں کہتے ہیں نا سیاسی بند گلی سے نکلنے کا راستہ مل جاتا. وہ کیا فیصلوں میں کہاں پہ جھول ہوا کہ وہ ریئلائز نہیں کر سکے ان چیزوں کو؟ وہ تو دیکھیے نا جنرل باجوہ کے چکوے میں ہی آ گئے نا. اچھا. ایک سامنے کی بات تھی کہ وہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں. 2019 میں فیصلہ ہو گیا تھا ہٹانے کا. نجم ہاں. سیٹھی صاحب نے کی تفصیل بھی بیان کی ہے، ریکارڈ پر ہے. تو انہیں اس کا اندازہ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی مردم شناسی ایسی ہے ناقص، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے ارد گرد ایسے لوگوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا ہوں جو ان کے وفادار نہیں تھے. اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ابھی وہ ہوں علی امین گنڈاپور کو انڈورس کرتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور ہوں شارٹ ٹیمپرڈ بھی ہیں، اور اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی نہیں ہیں، اور کرپشن بہت ہو گئی ہے پختونخوا میں. تو وہ اچھا. یہ ظاہر دیکھیے نا، قرآن مجید میں صرف ایک سارے حکمرانی کے بارے میں، باقی تو چیزیں جو ہیں وہ روحانی پہلو ہیں، اخلاقی پہلو ہیں. ایک ایک حکم ہے، وہ ہوں امرہم شورا بینہم. اب یہ اچھا نہیں لگتا اپنا حوالہ دینا. جب سوات میں سچویشن اتنی خراب تھی ہوں تو جنرل قاسم صاحب سے میں نے کہا آپریشن نہ کیجیے گا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یکسوئی نہیں ہے نا. آپ نے خود کہا کہ وی ڈونٹ نو ہو از دی فو اینڈ ہو از دی فرینڈ. تو انہوں نے کہا کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی اہل لوگوں سے مشورہ کریں.
टेररिज्म के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शुएब सडल साहब। फलां साहब जो हैं वो सबात के और इस पूरे पश्तून बेल्ट के इलाके की नफ्सियात को समझते हैं। और बहुत 3-4 साल के बाद एक दिन उन्होंने कहा, कोई जनरल हजरात मौजूद थे इत्तफाक से एक कॉन्फ्रेंस में, और मुशाहिद साहब थे, मेरी तरफ इशारा करके कि इसने मेरी बड़ी मदद की। मैंने कहा मैंने आपकी कोई मदद नहीं की, मैंने आपको बता दिया फलां डॉक्टर अच्छा है। तो ये कोई ऐसी कोई अहम बात नहीं होती। 2 आदमियों से मैंने मिला, बुनियादी तौर पर एक आदमी से वो मशवरा करते थे। हिलरी क्लिंटन का भी तो मैं इसकी तफसील अर्ज कर दूंगा, क्या प्रॉब्लम पैदा करती थी, हालबुर्ग क्या प्रॉब्लम करता था, पेट्रियास क्या क्या करता था, वो जो और जनरल था क्या नाम था उसका, वो करता था। तो वो हम्म। हमेशा मशवरा करते थे और देर तक मशवरा करते थे। रात को 9:30 बजे से लेके 12-1 बजे तक, 2 भी बज जाते थे और बाद औक़ात सुबह के 3 भी बज जाते थे, मगर वो जब तक यकसू नहीं होते थे। उन्होंने हिलरी क्लिंटन को भी हैंडल कर लिया, हालब्रुक को भी कर लिया, पेट्रियास को भी कर लिया, और वो चौथे जनरल का नाम मैं भूल रहा हूँ जो जनरल था। हेनरी का तो खुद उन्होंने मुझे बताया, जनरल साहब ने, मैं हैरान हुआ उनकी बात सुनकर। उन्होंने कहा कि वो तो लड़ने झगड़ने के लिए आई थी, मगर जो नुस्खा हम्म। फलां साहब ने बताया था, जो एक बड़े नफ्सियात के माहिर थे, तो वो मैंने इस्तेमाल किया, खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। और जब उनका गुस्सा उतर गया तो मैंने तहम्मुल के साथ उन्हें समझाया। तो न सिर्फ उन्होंने मेरी बात मान ली, बल्कि $200 मिलियन का डोनेशन दिया, डोनेशन, जिससे एक हम्म। 700 किलोमीटर की सड़क बनाई गई। तो देखिए ना कितनी मुश्किल सिचुएशन में पाकिस्तान था। आपको याद है 3 से 5 बड़े धमाके होते थे, 70,000 आदमी शहीद हुए, 10,000 आदमी फौज के थे, उससे सलाला की निकल चौकी पे हमला हुआ, बहुत तलखी भी थी अमेरिका के साथ ताल्लुकात में। हमला हुआ, 7 महीने सप्लाई बंद रही, बिटरनेस इतनी ज्यादा थी कि पेट्रियास ने उनसे ऐसी गुफ्तगू की जो मोहल्ले के गुंडे किया करते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपसे। हम्म। लेकिन उन्होंने उसको कैसे हैंडल किया? जब पेट्रियास उन्हें धमकियां देता रहा तो वो सुनते खामोश रहे, सिगरेट पीते रहे, चाय पीते रहे, और आखिर में सिर्फ एक जुमला कहा, सर आई डोंट एग्री विद यू, दैट्स ऑल। एक वक्त आया और ये नुस्खा आपको मालूम है, खुदा शायद इसमें कोई मुबालगा नहीं, आखिर में जिस नुस्खे पर मुज़ाकरात किए गए वो जनरल कैनी का तजवीज करता था। यानी वो मौजूद नहीं थे उस वक्त, हम्म। लेकिन ये उन्होंने कहा था मुज़ाकरात कैसे। उसमें एक डॉक्यूमेंट है, मैं कोशिश करूंगा आपको भेज दूं किसी वक्त। 12 सफ़े का एक खत उन्होंने ओबामा के हाथ में थमाया था। हालांकि इनकी ओबामा से मुलाकात नहीं थी, मुलाकात जी। थी शाह महमूद कुरैशी की, मगर वो जब बाहर निकले तो वो इंतजार में रहे, उन्होंने थमाया। और वो डॉक्यूमेंट आप पढ़ें कि उसमें बिल्कुल वाजे कर दिया गया था कि अफगानिस्तान का मसला कैसे हल होगा, यानी बातचीत से होगा, बातचीत करनी पड़ेगी। देखिए अमेरिका को निकलना पड़ा है अफगानिस्तान से, इराक से, कहाँ कहाँ से, वियतनाम से। जनाब। कोई ताकत ला इंतहा नहीं होती, कोई ताकत हम्म। गैर महदूद नहीं होती, हम्म। हतमी नहीं होती। वो सिर्फ अल्लाह दुरुस्त कह। ताला की गुलामी है। नहीं, हम्म। वो आइंस्टाइन ने क्या कहा था, देखना चाहिए कि वो जाते कदीम क्या चाहती है, रेस्ट इज द क्या डिटेल, चाहती है। हम्म। रेस्ट इज द डिटेल। कुदरत के अच्छा। कवानीन है कि सुपर पावर आकर तारीख के डस्टबिन में जाती हैं, हर ताकतवर एक दिन गिर पड़ता है। हम्म। लोग कहते हैं कि जी वो जाएंगे नहीं। मैं अयूब खान के जमाने से देख रहा हूं, मैं अयूब खान के जमाने में जर्नलिज्म में था, वो कहते हैं जाएगा ही नहीं, गया ना वो, या खान नहीं जाएगा। खैर वो तो एक एक्सेप्शनल केस था। भुट्टो साहब हम्म। नहीं जाएंगे, स्टेट क्राफ्ट को समझते थे, पॉपुलर थे, उनकी गिरफ्त थी। जयालक नहीं जाएगा। जयालक के जाने से एक हफ्ता पहले मैंने लिखा, वो मैं आपको भेज दूंगा। तो वो जब मैंने कि ये जयालक अब नहीं बच सकता, तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा अजीब बात यह है कि ठीक वैसे ही मजमून न्यूज वीक में छपा कि जी इसने हम्म। अपनी जड़ें काट दी हैं। तो कोई नहीं बचता। ये वक्त का हम नहीं कह सकते, मुमकिन है कुछ ज्यादा वक्त लग जाए। लेकिन जनाब। इमरान खान जब आएंगे तो एक ये अब नया मौजू न छिड़ जाए, कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, एक्सपेक्टेशंस हाई हैं और आदमी वही है। वही उस्मान बुजदार साहब थे ना जी, चौधरी परवेज इलाही थे आखिर में, और जनाब हम्म। महमूद खान थे, और खटक थे, और अब कौन है, अली हाँ, तो अमीन कोई मुहम्मद। मुतासिर इन कुन लोगों के कारकर्दगी लिए नहीं तो थी।
मुल्क अच्छा, की मुझे जिस मुझे याद है, मैं उन दिनों इस्लामाबाद में हुआ करता था, जब मतलब है पीटीआई और पाक फौज को कहा जाता था कि एक सफ़े पर, और ये सफ़ा कभी भी नहीं फटेगा, लेकिन फिर फट गया। वो क्या हाँ, कैटलिस्ट का किरदार किस चीज ने अदा किया कि जिसकी वजह से एकदम जो कुर्बतें थी दूरियों में बदल गई? आपने तो बड़ा करीब से चीजों को देखा था। वो बुनियादी तो उन्हें एतराज ये था कि खान साहब बात नहीं सुनते, लेकिन अच्छा। उसमें और छोटे छोटे फैक्टर्स भी थे। मसलन ये कि जब नवाज शरीफ साहब ने कह दिया, छोटा नहीं बड़ा फैक्टर था, कि आपको एक्सटेंशन दे दी जाएगी। हाँ। दरअसल तो बाजवा साहब तीसरी बार भी एक्सटेंशन चाहते थे, या कम से कम ये चाहते थे कि उनकी मर्जी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए। हम्म। वो तो अगर कोई आदमी ये कहानी सुना सकता है तो वो हमारे वजीर दफा हैं ख्वाजा आसफ, अगर कभी सुनाना चाहें तो सुना दें, क्योंकि 8-10 मुलाकातें उन्हीं की हुई थी। मगर वो कभी कभी एक आध जुमला कह देते हैं और उसकी तफसील नहीं बताते। लेकिन मैं जब जनरल बाजवा से मिलता रहा और जब मिलना हम्म। तर्क किया तो मुझसे पूछा गया, लोगों ने कहा तुम्हें क्या हुआ है, वो तुम्हें बुलाते हैं तुम जाते नहीं हो। मैंने हम्म। कहा भाई वो कहीं खड़े नहीं होते, उनकी बात पे एतबार नहीं किया जा सकता। उन्होंने पहली मुलाकात में मुझसे 2 वादे किए थे खुद ही, मैंने नहीं कहा था, मेरा क्या काम था दखल देना। हम्म। नंबर 1, हारून साहब, मैं इस मुल्क में फेयर इलेक्शन कराऊंगा। नंबर 2, मैं कभी एक्सटेंशन नहीं लूंगा। हम्म। तो पहले 4-6 महीने के बाद मैं बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये आदमी जो कुछ कहता है उस पर अमल नहीं करता। तो कुरान मजीद जो हम्म। कहता है मा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तो वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। तो ये किन के बारे में कहता है? हम्म। हम्म। ये उन्हीं के बारे में कहता है, मुकरने वालों के बारे में, खा वो मुसलमान ही हो। वो हम्म। बाजवा साहब जो है ना, वो गलत गलत बयानी करते थे, गलत वादे करते थे, चकमा देने में यकीन अच्छा, रखते हारून थे। भाई, शख्सियतों से अलग होकर अगर हम बात करें, बाज लोग तजियाकार कहते हैं जी इमरान खान तहरीक इंसाफ मुश्किल में, कोई कहता है हुकूमत मुश्किल में। मेरा अर्ज ये करना है कि इस बाहमी चपकलिश की वजह से, महाजराई की वजह से पाकिस्तान मुश्किल में है। और हाँ, ये तो पाकिस्तान जो उसका पोटेंशियल है उसको हम रियलाइज नहीं कर पा रहे। और हमारे जो हुक्मरान शराफिया है वो अपने कोई ऐसे कहते हैं कवायद बना ले, जवाबित बना ले, जिसपे अमल करके पाकिस्तान का एक होता है ना कि चलने के एक आप राह को मुतय्यन कर ले। तो ये तो हमारे कलेक्टिव फेलियर है। हम उलझ जाते हैं कि जी इमरान खान बड़ा मुश्किल में है। बिल्कुल जी। ठीक बात। देखिए ये है नुक्ते की बात। जब यूरोप पे दर पे सदियों तक पसपा होने वाला यूरोप बेदार हुआ, उसमें तुर्क फतूहात के असरात भी हैं, सलीबी जंगों के असरात भी हैं, स्पेन के भी हैं, सोच हम्म। बचार उन्होंने शुरू की। तो सिर्फ इल्मी नशत सानिया नहीं हुई थी, सिर्फ साइंस में तरक्की की ख्वाहिश नहीं पैदा हुई थी, हम्म। बल्कि एक अखलाकी और इल्मी तहरीक भी थी। लोगों ने वक्त की हम्म। पाबंदी शुरू की, लोगों बड़ी ने बात। अपनी ये तारीख के बारे में दुरुस्त किए, वो हम्म। लोग पैदा हुए लिखने वाले, वो फलसफी पैदा हुए। यानी वो फ्रेंच फिलोसफर था जिसके हम्म। नजरियात की बुनियाद पर अमेरिका का दस्तूर बना, फ्रांस में नहीं बना। अरे हम्म। गांव में रहता था वो पेरिस के पास, नाम मेरे जहन में इस वक्त उतर गया है, कि हम्म। इंतजामिया और अदलिया और पार्लियामेंट अलग होनी चाहिए। तो हम्म। ये देखिए ना, अपने तारीखी तजर्बात से मगरब ने सीखा है। हम क्यों नहीं सीख सकते? हम इसलिए नहीं सीख सकते, इन्फीरियरिटी है, रिजिडिटी हम्म। है, एहसास में तहफुज है। या अगर मैं इस मुल्क की कोई खिदमत करना चाहता हूं तो मुझे अपनी जात से ऊपर उठना होगा, चाहे मेरे जैसा आम आदमी हो या जीनियस हो। उसकी मिसाल है कायद आजम, उसकी मिसाल है इब्राहिम लिंकन, उसकी मिसाल है सलाउद्दीन अयूबी। तारीख में और भी बतहरी हम्म। मिसाल होंगी। ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने तफसील से पढ़ने की कोशिश की है। हम टीपू को हम्म। भी कह सकते हैं कि वो शहीद हो गए मगर नाकाम तो नहीं हुए। हम्म। वो तो इमाम हुसैन भी शहीद हो गए मगर हमने नाकाम तो नहीं कह सकते। हम्म। आज तक वो जिंदा, जिंदा लोगों से ज्यादा जिंदा है, उनके असरात हैं तारीख पर। हम्म। मौलाना रूम के असरात हैं आज तक, इकबाल के असरात हैं ईरानी इनकलाब पे, पाकिस्तान पे, सेंट्रल एशिया पे, कश्मीर पे। तो अपनी जात से जो ऊपर उठता है, देखिए ना, कायदे ने वकालत तर्क कर दी, अपना हम्म। सारा सरमाया वक्फ कर दिया। इतनी खराबी है सेहत के साथ कि वो बाल औकात कपड़े उतारने के काबिल नहीं होते, बदलने के जितनी तवानाई नहीं होती थी। वो सो जाते थे बूट समेत, जुराबों समेत। और बाद औकात तकरीर करते थे तो उसके बाद देर तक उन पर नकाहत तारी रहती थी। इसके हम्म। बावजूद उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया ना। और वो तनहा नहीं थे,
بہادر یار جنگ بھی تھے ان کے ساتھ، اور لوگ بھی تھے، سردار عبدالرؤف نشتر جیسے بھی تھے، اور لاکھوں مخلص لوگ تھے، ورکر تھے، انہوں نے تربیت کی۔ ایک بڑی غلطی عمران خان کی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی لوگ ٹرینڈ نہیں کی، اور وہ کہتے ہیں لیڈر تبدیلی لا سکتا ہے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4,000 آدمی ٹرینڈ کیے تھے، 4,000۔ ان میں عظیم مفکر پیدا ہوئے، ایڈمنسٹریٹر پیدا ہوئے، اوریٹر پیدا ہوئے، بزنس مین پیدا ہوئے، جرنلسٹ پیدا ہوئے۔ تو علمی اور اخلاقی تربیت کے بغیر، آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ کلیکٹیو فیلئر ہے کہ ہم مل کر کام نہیں کر سکتے۔ ہمارا مزاج، ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے جو صدیوں میں بنتا ہے اور آسانی سے نہیں بدلتا۔ چینیوں کو ایک صدی لگ گئی۔ دیکھیے، ہم ہیجان کا شکار ہیں، اور ہیجان میں، نفرت میں، محبت کی شدت میں تجزیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی سننے والا ہے نہیں، گروہ بن گئے ہیں اور ہیجان کا شکار ہیں۔ آپ دیکھیے نا عمران خان صاحب کے بیانات میں ایک زمانے میں کچھ اعتدال آ گیا تھا، اب پھر وہ بہت غصے میں ہیں، اور وہ میسج نہیں دے رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ بھائی جب یہ میسج تو نہیں دینا چاہیے، اور ان کی بہنیں بھی یہی میسج دے رہی ہیں، اور ان کے ورکر بھی یہی میسج دے رہے ہیں۔ وہ بھائی یہ انتقام در انتقام سے تو کبھی کسی قوم کو کوئی مسئلہ حل ہوا نہیں ہے۔ وہی نیلسن منڈیلا کا فارمولا۔ اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، فتح مکہ کسی کو یاد نہیں ہے، کسی کو یاد نہیں ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے اس طرح لوگوں کا جزیہ اپنے پاس سے ادا کیا تھا اپنی جیب سے۔ تو انتقام جو لوگ آدمی لینا چاہتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کچھ انتقام لے سکتا ہے، وہ زندگی تو نہیں گزارتا، وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کرتا۔ میں آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ظاہر کہ انتقام نہیں لینا چاہیے، اور لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ جو آپ نے کہا تھا کہ جی تحریک چلانی چاہیے، لیکن تحریک کی تیاری نہیں ہے۔ اب جیسے 14 اگست کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں جی نامناسب دن ہے، آپ کا آزادی کا جشن ہے، یوم پاکستان ہے، اس میں غالباً یہ جو کنفیڈریشن کی پالیٹکس ہے، اس نے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو بجائے مشکلات سے نکالنے کے ان کی الجھنوں میں زیادہ اضافہ کیا ہے۔ دیکھیے 14 اگست کو احتجاج تو میرے خیال میں کرنا چاہیے، اس کو اسلوب مختلف ہونا چاہیے۔ یعنی اچھا۔ آپ یہ کہیں پاکستان زندہ باد اور جمہوریت زندہ باد، مثال کے طور پہ، فوری طور پہ جو بات میرے ذہن میں آتی ہے، اور منتخب حکومت ہونی چاہیے، یعنی اس کا لہجہ بدلنا چاہیے۔ دیکھیں جنرل عمیری کو سوڈان والوں نے نکال دیا، کچھ بھی نہیں کیا، 3 دن گھروں سے باہر نہیں نکلے، 3 دن۔ دیکھیں پرامن مزاحمت۔ دیکھیے میں اس کا مہاتما گاندھی کا کچھ زیادہ قائل نہیں ہوں، اسٹریٹجسٹ تو وہ بہت بڑے تھے، انہوں نے عدم تشدد کا جو فلسفہ دیا، اسی سے کامیابی ہوئی۔ یہی بر صغیر تھا اور یہی اس کا مزاج تھا۔ تو اس کا انداز بدلنا چاہیے، حکمت عملی بدلنی چاہیے۔ اب یہ ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام ہے، یوٹیوب کے ایک پروگرام ہے ویلاگ میں، تو وہ ڈسکس نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا میں، ہاں۔ ان لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جو وہ اعتدال کے ساتھ۔ دیکھیے 12 حدیثیں ہیں جو علماء بیان ہی نہیں کرتے، میں نے نہیں کبھی کسی آدمی کو کسی سے سنا، ایک صاحب کے سوا۔ اعتدال پہ رہو، اگر اعتدال ممکن ہے اس کا خلاصہ، اگر ممکن نہ ہو تو اعتدال کے قریب رہو۔ بڑی بات ہے۔ اللہ نے کس سے بدلہ لیا تھا؟ صلاح الدین نے کس سے بدلہ لیا تھا؟ ٹیپو نے کتنے لوگوں کو معاف کیا تھا، خیر وہ تو ذرا حد سے آگے ہی چلے گئے۔ تو لوگوں کو معاف کرنا پڑتا ہے، اس کے سوا جب باہم لڑ رہے ہوں تو تاریخ میں اس کی ایک مثال ہے، خارزم کے جنرل آپس میں لڑ رہے تھے۔ خارزم چنگیز خان سے بڑا جنرل تھا، جن لوگوں نے ملٹری ہسٹری پڑھی ہے، جو ان امور سے جی۔ واقف ہے، خارزم نے اس کو شکست دی تھی، اس کو علاؤ الدین خلجی نے شکست دی تھی چنگیز خان کی فوج کو، اور 2 دفعہ وہ چیلنج اس نے کیا خارزم نے، لیکن چنگیز خان بھاگ گیا تھا۔ لیکن جب اس کے جنرل آپس میں لڑنے لگے، پی ٹی آئی کے لوگ تو آپس میں لڑتے ہیں، افغانستان میں اس کی ایک مثال ہے۔ حکمت یار کی پارٹی سب سے طاقتور پارٹی تھی، اس کے لوگ ایک تو باہم الجھتے رہتے تھے، اور ایک یہ کہ وہ ایک وقت میں بہت سے محاذ کھول لیتے تھے۔ میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے اس سارے معاملے کو، اچھا اور میری ان سے اچھا، بہت ملاقات تھی۔ مجھے یہ بتائیے ہارون بھائی
کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی پہ تنقید اپنی جگہ، عمران خان کی اسٹریٹجی پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ حکومت بھی اگر اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے کہ وہ آپ دیوار سے لگا رہے ہیں اپنے اس اختلاف کو، آپ پیدر پہ ان پہ وار کر رہے ہیں، ان کو سانس لینے کی جگہ نہیں دے رہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک غصہ، ایک رد عمل آ جاتا ہے۔ تو حکومت کو بھی تو ایک کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے لیے، کہ پاکستان کی سیاست میں اعتدال آئے، توازن آئے، اس کے لیے انہیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا، وہ جو تو لوگ ظاہر ہے۔ صاحبان اختیار ہیں، اقتدار ہیں۔ جی اس پہ ہم نے بات نہیں کی، جو انڈرسٹوڈ ہے کہ موقف تو تحریک انصاف ہی کا صحیح ہے نا، پی ٹی آئی ہی کا درست ہے نا، مینڈیٹ تو قوم نے ان کو دیا تھا، ان کا ہاں مینڈیٹ چرا دیا گیا۔ چرانے کے بعد آپ خوف کی فضا پیدا کر کے، مکان گرا کر، لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے، ہوں اذیتیں دے کر آپ حکومت چلانا چاہتے ہیں، تو بھائی یہ تو اس طرح تو نہیں چلتا۔ اور اس ایک قوم کو آپ ذہنی طور پہ اپاہج بنا دیں گے، تو جو افریقی ملکوں میں ہو رہا ہے، جو اب امریکہ میں بھی شروع ہو گیا ایک حد تک، تو اس طرح لوگوں کو دیکھیں نا، روس میں ناکام ہو گیا کمیونزم، چین میں کیوں نہیں ہوا؟ اس میں جو تبدیلیاں ضروری تھی، کمیونسٹ پارٹی ناکام ہوگی ساری، کمیونزم تو ایک الگ بحث ہے نا، انہوں نے جو جناب۔ تبدیلیاں درکار تھیں 87 میں انہوں نے کر دی ڈینگ سیاؤپنگ نے۔ ہوں تو چین نے ایسی کامیابی حاصل کی جس کی تاریخ میں کوئی نظیر ہی نہیں ہے، ہوں یعنی اب وہاں کوئی غریب آدمی ہے ہی نہیں۔ 2014 میں گیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ 2.5 کروڑ غریب آدمی ہیں، اقلیتیں ہیں، ان پڑھ ہیں، بوڑھے ہیں، اور دور دراز رہنے والے لوگ ہیں۔ 1 ارب 40 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ، اور اب وہ بھی نہیں رہے، اس میں چند ہزار آدمی شاید رہ گئے ہیں۔ انہوں نے خیرات نہیں دی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں بنایا، ہوں انہوں نے لوگوں کو میں صلاحیت پیدا کی، اور انہیں کام سکھایا، ان کی مدد کی، اور اب وہ دیکھیے وہ امریکہ کو اگلے 10-15 سال میں پیچھے چھوڑ دے گا۔ ہوں 44% سیونگ ریٹ ہے چائنا میں، جو تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ بل- اچھا، فورٹی میں فور چاہوں گا، آپ نے بڑا، میرے خیال میں آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وسیع تناظر کے ساتھ جو ہے چیزوں کو سمجھایا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک اور میں یہ سوال کرتا ہوں اکثر پی ٹی آئی کے لوگوں سے، اور میں چاہوں گا کیونکہ آپ کی بھی قربت رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہتے ہیں نا جبر کی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور وہ بھی پارٹی کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا تحریک انصاف کو اپنے راستے کھولنے چاہیے، دروازے کھولنے چاہیے؟ کیونکہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ جی معاف کرنا ہے اور آپ کو ریکنسائل کرنا ہے، تو پہلی ریکنسیلیشن تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، کہ جو جن کو کہا نا کہ بھئی چھوڑ دو، پارٹی چھڑوا دی گئی ان کے لیے راستہ کھلنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ آپ یہ بتائیے، آپ جی ماشاء اللہ تاریخ کے طالب علم ہیں، ہاں، کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف کون تھا؟ ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان صاحب جی۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی فوج میں منصب دے دیں، میرے بیٹے کے لیے یہ کر دیں، اور فلاں چیز کر دیں، اور یہ اب میری صاحبزادی سے آپ شادی فرما لیں۔ ہوں آپ نے تینوں مطالبات مان لیے، ہوں ٹھیک ہے نا جی؟ بڑی بات بات ہے، یہ ہاں۔ ہے کہ ان کے آنے کی اجازت دینی چاہیے، انہیں مناسب نہیں دینے چاہیے، ہوں اور وہ اس تجربے سے گزریں، اور بتدریج جو ہے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ، اگر ماحول ٹھیک ہوتا جائے، حالات سازگار ہوں، حالات کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہوں پالیٹکس میں آدمی نہیں اہم ہوتے، سچویشن اہم ہوتی ہے۔ قائد اعظم کو 24% ووٹ ملے تھے 37 میں، ہوں اور 46 میں ملے 75.6%۔ جناب، تو ہاں ہاں سچویشن امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، جیسی صورت حال ہو۔ یہ جو نفرت ہے نا، یہ جو ہمارے اندر ہیجان ہے نا، اس اس کو، سے بچنا چاہیے۔ کوئی یہ شخص بہت آپ نے کامیاب اہم بات کی کہ ہجان اور نفرت سے نکلنا ہے، ہمیں رد عمل کی سیاست سے نکلنا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، ایک بعض لوگ کوئی جو ہیں، شخص مجھے نہیں، کامیاب ہو سکتا ہی نہیں ہے جو اپنی ذات سے اوپر نہیں اٹھتا۔ ہاں کوئی شخص سیاست میں، اجتماعی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ضلع کچہریوں میں لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں، کچہریوں میں اور تھانوں میں بدلہ لینے میں۔ میرا خیال ملک میں ایسے 50 لاکھ سے 2 کروڑ لوگ ہوں گے جو ہر وقت عدالتوں میں رہتے ہیں اور جھگڑے ہیں، اور جناب، خاندان ہاں کو آ جاتے ہیں۔ ہاں۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ بعض لوگ تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو بیگم صاحبہ تھیں وہ سیاسی ڈیسیشنز میں
جو ہے اثر انداز ہوتی تھی، جس کی وجہ سے منفیت بھی پھیلی اور جس کی وجہ سے وہ غلطیاں ہوئی جو عمران خان اگر خود فیصلے کر رہے ہوتے نہ ہوئی ہوتی. مجھے چونکہ اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے، اس میں معلومات مستند نہیں ہے، ہوں لیکن بہرحال وہ جنرلی تاثر یہی ہے کہ ان سے کافی مشورہ کرتے تھے. ایک آدھ بات انہوں نے مجھ سے کی تھی، میں تو ان کے دور اقتدار میں ان سے کبھی ملا نہیں، بالکل حکومت جب ختم ہونے والی تھی اس میں وہ ملا. ایک آدھ بات انہوں نے مجھے بتائی تھی، وہ تو خیر معقول تھی. لیکن بہرحال ایک خاتون خانہ عالمی اور قومی سیاست کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھ سکتی. لیکن خان صاحب کا مزاج یہی ہے کہ کسی پہ انہیں اعتبار ہو. مثال کے طور پہ پرنسپل سیکرٹری تھے، انہوں نے 6 کے 6 آئی جی اپنی مرضی کے لگا لیے، آئی بھی حفیظ اپنی مرضی کا لگا لیا. انہوں نے یہ کانسیپٹ پیش کیا کہ پنجاب کو مرکز سے گورن کیا جائے گا، حالانکہ تاریخ میں یہ تجربہ کبھی کامیاب ہوا ہی نہیں. ہوں یعنی ایک اتنا بڑا صوبہ چلانا جو دنیا کے اکثر ممالک سے بڑا ہے، وہ تو دور کی بات ہے. دنیا میں تو اب تصور یہ ہے اور یہی کامیاب ہے کہ بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے جائیں، نچلی دیہات کی سطح پر اختیارات دیے جائیں. ہوں. تو ان سے زیادہ مشورہ تو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے، بعض لوگ کچھ چیزیں کہتے ہیں اور بعض درست. لوگ کچھ چیزیں کی تردید کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں ایک دو سوال کر کے وائنڈ اپ کرتا ہوں آپ سے، کیونکہ کچھ کمیونیکیشن بھی ایرر آ رہا ہے. آپ کے خیال میں جو حکومت کا کردار ہے، کچھ اس پہ آپ نے بات بھی کی کہ حکومت کیا کر سکتی ہے چیزوں کو نارملائز کرنے میں، پاکستان کے مفاد میں، جو ہمارے اداروں مطلب اداروں کو فیصلہ کرنا چاہیے، حکومت کو کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ حزب اختلاف کو بھی کرنا چاہیے. تو آپ نے حزب اختلاف کے بارے میں تو بات کی، حکومت اور ادارے کیا کریں؟ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان سب کا ہے اور ہمیں اس کو مشکل سے نکالنا ہے. وہ کہاں پہ ان کو؟ جی. حکومت کچھ نہیں کر سکتی، حکومت غیر نمائندہ ہے، اس کی کوئی ہاں حیثیت نہیں ہے. صرف پختونخوا کی حکومت نمائندہ حکومت ہے، سندھ ہاں کی حکومت نمائندہ حکومت نہیں ہے. انہوں نے جو سیٹیں جیتی ہیں ایک حد تک نمائندہ ہے، انہوں نے جو سیٹیں جیتی ہیں بہت ساری وہ وڈیروں کے اور افسروں کے دباؤ سے جیتی ہاں ہیں، ورنہ آپ شاید وہ بنا نہیں سکتے حکومت. مثلا کراچی میں بلدیہ میں تو جماعت اسلامی جیت گئی تھی، ایم کے لوگ نجی طور پہ تو تسلیم کرتے ہیں، اور ایم کی بھی کوئی سیٹیں نہیں. حکومت نہیں، جو کرنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. اچھا. لیکن یہ ہے کہ اب وہاں پہ اس پہ یہ اطلاعات ملتی رہتی ہیں کہ کچھ سوچ بچار ہو بھی رہی ہے. لیکن راستہ تو عمران خان صاحب کو دینا ہے. اگر عمران خان صاحب راستہ دیتے ہی نہیں ہے، ہوں یہ نا اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے، تباہ ہو رہا ہے، اس کا پوٹینشیل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا تھا، اس کا پوٹینشیل 10% بھی نہیں استعمال ہو رہا. ہوں کیونکہ میں کاشتکاری کرتا ہوں، مجھے ہوں معلوم ہے اپنے تجربے 20 سال کے تجربے کی وجہ سے کہ اگر اس کو ٹھیک خطوط پہ کیا جائے تو 3 گنا فصل بڑھ سکتی ہے. ہوں یعنی فلڈ ایریگیشن نہ ہو، لیزر لیبلنگ ہو، بیج ٹھیک ہو، اور کھاد اور پیسٹی سائڈ ٹھیک ہو، اور کسان کی تربیت کی جائے، اس کے ٹیلی ویژن کے ذریعے کی جائے اور طریقے سے 3 گنا پیداوار. انڈسٹری بڑی جو ہے، وہ ٹیکسٹائل کیسی کامیاب تھی، ہوں سال میں ایک آدھ چھٹی ہوتی تھی، ایک آدھ عید میں بھی لوگ کام کرتے تھے. ہوں 11% گروتھ ریٹ تھا، زراعت بھی اچھی تھی، حالانکہ بیچ میں کورونا بھی آ گیا تھا. تو عمران خان صاحب کو بہت لائق آدمی نہیں تھے، یعنی سیاسی معاملات میں. باقی معاملات میں تو ٹھیک ہے، کرکٹ میں وہ بڑے کامیاب تھے، شوکت خانم اور کالج اور زلزلہ زدگان کی امداد. لیکن وہ اس کے باوجود چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو گئی تھی نا. ہاں. صرف ایک اس میں غلطی تھی، جو انہوں نے کہا میں اسے اتروا دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں. بھائی آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہاں عدالتوں وہ کا آپ کام ہے. عدالتوں پہ چھوڑتے ہیں. آپ نے بالکل اس پہ روشنی ڈالی. میں کوئکلی پوچھوں گا کہ حکومت اکثر جو ہے جب کوئی وہ بڑی کارروائی کرتے ہیں اس کے بعد وہ مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. اس فضا میں مذاکرات ہو سکتے ہیں کسی سطح کے اوپر اسٹیبلشمنٹس اور پی ٹی آئی کے مذاکرات یا؟ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں حکومت میں صرف جو لوگ ہیں نا، اس میں سوائے اس کے غیر جانبدار کمیشن بنایا جائے، جس پہ سارے لوگ جس کی غیر جانبداری میں مطمئن ہوں. جب بھی تبدیلی آئے تو ان کے ساتھ کچھ چیزوں میں نرمی برتی جا سکتی ہے، لیکن پیسے تو انہیں واپس کرنے ہوں گے جن لوگوں نے بنایا ہے، تو ہاں زیادہ تر تو واپس کرنے ہوں گے. دیکھیے ہاں جسٹس کیا ہے، اس کو قرآن مجید ایک آیت میں بیان کرتا.
جی वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, इज्तिमाई जिंदगी के निसार किसास पर है। अब किसास हम्म जो है उसका मतलब है जितनी गलती हो उतनी सजा। और जो जो उस पे अमल करने वाले थे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम, वो हम्म दरगुजर काम लेते थे जहां तक मुमकिन हो। यानी बिल्कुल। अगर कोई दिल में तौबा कर ले और वो ये कहे कि मैंने दिल में तौबा कर ली थी और उस पे हलफ दे दे, इसमें मुतअद्दिद वाक़यात है, एक आध वाक़या नहीं है, दर्जनों है, तो हम्म उसको भी माफ कर दिया जाता है। चार आदमी जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काबा के पर्दे के पीछे छुपे हों तब भी कत्ल कर दिए जाएं, उनमें से भी अक्सर को माफी दे दी गई। यानी खुद अपना हुक्म जो उन्होंने कभी मंसूख, उनका उनके लिए एक हुक्म मंसूख करना कितनी अजीब बात। हम्म जब उन्होंने देखा कि भाई ये दिल से माफी मांग रहा है, अबू जहल का फर्जंद जो है अकरमा जो है वो आए, हम्म जुहैर बिन अबी सुलमा जो सबसे बड़े शायरों में से एक समझा जाता है, हम्म तारीख साज शायर है, उसके बेटे ने हिजब लिखी थी, बेहूदगी की हद कर दी थी। वो हम्म आया भेष बदल कर और उसने पूछा, वो समझा मुझे नहीं पहचानेंगे, उसने कहा क्या इब्ने जुहैर को भी माफ किया जा सकता है? उन्होंने कहा क्या सबको माफ किया जा सकता है? आपने फरमाया खा इब्ने जुहैर ही क्यों ना। माफ करना चाहिए जहां तक मुमकिन है, जहां तक कौमी दौलत का ताल्लुक है वो वजीर आजम माफ नहीं कर सकता, सदर नहीं कर सकता, पार्लियामेंट भी नहीं, वो कोई भी नहीं वो कर सकता। अदालतें देखें वो मामला। अच्छा मेरा लेकिन आखिरी सवाल आपसे। हाँ पीटीआई के तो करप्ट हैं, पीटीआई में तो भी करप्ट है ना, उनका भी तो जी एहतसाब हो। बिल्कुल हाँ उनकी अकाउंटेबिलिटी जो भी हो वो ज़ाहिर है अदालत करे और गैर जानिबदार आज़ाद अदलिया को करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, हिज़्ब इख्तिलाफ का हमने देखा जब भी इस तरह की मुश्किल सूरत हाल होती है तो हिज़्ब इख्तिलाफ का एक पाकिस्तान में तारीख रही है मुत्तहिदा महाज बनाने की। इस मरतबा उस तरह का फाल महाज नहीं बन पा रहा। क्या वजूहात हैं, इम्कानात क्या देख रहे हैं आप, और उसमें आप मौलाना फजल रहमान साहब का कोई किरदार देख रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान तो अपने मौलाना फजलुर रहमान अगर कोई किरदार अदा करना चाहते तो उनके लिए एक सुनहरी मौका था कि जब उन्हें सीटें ऑफ दी गई, जो पीटीआई की हाँ, सीटें थी खातेन की और मखसूस नशिस्तें, वो इनकार कर देते हैं तो वो इस पोजीशन में मॉरल अथॉरिटी उनकी कायम हो जाती। लेकिन हम्म उनको मॉरल अथॉरिटी से दिलचस्पी नहीं है, अथॉरिटी से दिलचस्पी। लेकिन महमूद अचकजई कर सकते हैं, उनसे ज्यादा अल्लामा नासिर अब्बास कर सकते हैं, और अल्लामा नासिर अब्बास किसी ओहदे के भी आरजूमंद नहीं है। हम्म और लोग कर सकते हैं, वो लोग ढूंढे जा सकते हैं। एक दफा ये आइडिया एक्सेप्ट कर लिया जाए तो हम्म जाहिर है, मैं विभाग में तो अर्ज नहीं कर सकता, वैसे मैं अर्ज कर सकता हूँ आपसे कि फला फला लोग हैं, और बहुत से लोग मुझसे बेहतर आदमियों के नाम तजवीज कर सकते हैं जिनका हम्म। एक्सपोजर ज्यादा है। वंस यू डिसाइडेड कि इस क्राइसिस को खत्म करना है तो रास्ता तो निकल सकता है। पहले रास्ता एक निकल सकता है। तो होना, फैसला हाँ। असल में ज़हनी और फिक्री होता है, अमली बाद में होता है। आपने मेरे ख्याल में पंच लाइन दे दी हारून साहब कि एक तो अपनी जात से बुलंद होकर सोचना होगा, अपने मुल्क के लिए सोचना होगा, और पाकिस्तान की सियासत से मनफियत का, हिजान का और इंतकाम की सोच का जो है खात्मा करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आमिर ज़िया को अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।